السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے 5ویں حصے کی طرف۔ اچانک سے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ خاور نے فوراً خادم سے کہا، چلو جلدی نکلو یہاں سے۔ اتنے میں اچانک سے بہت زیادہ گرد و غبار اس دیوار کے پاس اڑنے لگا اور بڑے بڑے پتھروں کی گرنے کی آوازیں آئیں۔ جب خادم نے بھاگتے ہوئے اس دیوار کی طرف دیکھا تو وہ عورتیں ہنستے ہوئے چھپکلی کی طرح دیوار پر تیزی سے رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ خاور نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور خادم کلمہ پڑھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں کسی چیز نے درخت سے سیدھا خادم کے اوپر چھلانگ لگا دی اور خادم بھاگتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور پھر اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگا، لیکن اس بار اس کے بھاگنے کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی۔ خاور نے بھاگتے ہوئے جب خادم کی طرف دیکھا تو خاور اچانک سے رک گیا اور آیت الکرسی اور زیادہ اونچی آواز میں پڑھنے لگا، کیونکہ خادم جب بھاگ رہا تھا تو اس کے کاندھوں پر وہی خوفناک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خادم کے بالوں کو بری طرح سے اپنے بڑے بڑے دانتوں میں لے کے نوچ رہی تھی۔ خاور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اسے ایک موٹی سی لکڑی زمین پہ پڑی ہوئی دکھائی دی۔ خاور نے جلدی سے وہ لکڑی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا خادم کے پاس پہنچا اور اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے زور سے لکڑی اس عورت کے سر پہ دے ماری اور عورت خادم کے کندھوں سے نیچے جا گری اور اپنا سر پکڑ کے بھیانک آواز میں چیخنے لگی۔ تبھی باقی عورتیں تیزی سے غراتے ہوئے خادم اور خاور کی طرف بڑھنے لگیں۔ خاور نے جلدی سے خادم کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے بھاگا اور باہر نکل گیا اور دونوں بھاگتے ہوئے اس اسکول کی حدود سے دور چلے گئے اور باقی چیزیں جو ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں وہ اسی جگہ رک گئیں اور دور سے غراتی رہیں۔ اور خاور نے کانپتے ہوئے خادم سے پوچھا، یار وہ کیا چیزیں تھیں؟ خادم نے بھی سہمے ہوئے لہجے میں کہا، وہ ہوائی چیزیں ہیں اور وہ مجھے کل بھی تنگ کر رہی تھیں، اسی وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ اکیلے انسان کو ہی تنگ کرتی ہیں اور اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ڈرا دیا ہے۔ خاور نے کہا، اس کا مطلب ہے ان چیزوں نے اسکول میں بسیرا کر لیا ہے اور مجھے لگتا ہے ہمیں اس معاملے میں کسی بابا وغیرہ کی مدد لینی چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو وہاں سے بھگا دے، نہیں تو وہ اس اسکول میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ خادم نے کہا، ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم صبح ہی سر عارف سے یہ بات کریں گے۔ اس کے بعد خادم خاور کو لے کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن صبح جب خادم اور خاور اسکول کی طرف گئے تو دیکھا کہ اسکول کے گیٹ پر بہت زیادہ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو ایک آدمی بری طرح زخمی زمین پہ پڑا ہوا تڑپ رہا تھا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور سر سے کافی خون بھی بہہ رہا تھا۔ سر عارف نے جلدی سے اسے لوگوں کی مدد سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کے خادم اور خاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم لوگ اسکول میں ہی رکو، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ خادم اپنے کزن کے ساتھ اسکول میں داخل ہوا تو دیکھا کچھ مزدور اسکول کے اندر پہلے ہی سے موجود تھے جو شاید نئے باتھ رومز کی طرف کھڑے تھے۔ خادم نے ان مزدوروں کو پوچھا وہ بندہ کون تھا اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو اس کا سر پھٹ گیا ہے؟ تو ایک مزدور نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے آیا تھا اور کل جو دیوار ہم نے بنائی تھی وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا اور ہم یہ نئے باتھ رومز کے کام میں مصروف تھے، تو اتنے میں ہمیں اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سی چیز اس دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس چیز نے اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مار دیا جس سے اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا اور وہ چیز پیچھے جو عمارت ہے اس طرف کود گئی۔ خادم یہ بات سن کر اس دیوار کی طرف دیکھنے لگا، تبھی اس کی نظر اس دیوار کے قریب پڑے ہوئے پرانے باتھ رومز کے ملبے پہ پڑی جو کہ اب بھی وہیں پڑا تھا۔ تو خادم نے حیرت سے کہا، یہ تو وہی ملبہ ہے جو کل سر عارف نے دوبارہ سے اٹھوا کر باہر ساتھ والے گراؤنڈ میں پھینکوا دیا تھا، لیکن یہ پھر سے یہاں کیسے آ گیا؟ تو خاور نے کہا، کیا مطلب؟ خادم بولا، یہ ملبہ پہلے مزدوروں نے ساتھ والی عمارت میں پھینکا تھا، لیکن اگلے دن یہ ملبہ واپس اسی جگہ پڑا تھا اور پھر گزشتہ روز بھی سر عارف نے یہ ملبہ ساتھ والے گراؤنڈ میں پھینکوایا تھا، پر آج بھی پھر اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملبہ آخر واپس کیسے آ جاتا ہے۔ تبھی خاور بولا، یار اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ پتہ ہے رات کو جب وہ چیزیں ہمیں تنگ کر رہی تھیں تو اچانک سے گرد و غبار کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کے گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، تو مجھے لگتا ہے وہ اسی ملبے کے گرنے کی آوازیں تھیں۔ خادم جلدی سے بولا، ہاں ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اتنے میں پاس کھڑے ایک مزدور نے خاور سے پوچھا، بھائی آپ کن چیزوں کی باتیں کر رہے ہو؟
اس سے پہلے خاور اس مزدور کو کچھ بتاتا، خادم جلدی سے بولا، نہیں بھائی، ہم بس ایسے ہی اپنی کوئی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور اب آپ جلدی سے باتھ روم کو مکمل کر دیں، پہلے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ مزدور نے کہا، جی ہم وہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مزدور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تبھی خادم خاور کو ان مزدوروں سے دور لے جا کر بولا، یار ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا، ورنہ یہ سب کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور سر عارف نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ان کے سامنے کوئی ہوائی چیزوں کی بات نہیں کرنا۔ خاور نے کہا، اچھا میں سمجھ گیا، اب چل یار کچھ ناشتہ وغیرہ کر کے آتے ہیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ خادم نے کہا، اچھا پر یار تم ایسا کرو، ناشتہ یہیں لے آؤ اور میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں، کیونکہ سر عارف نے کہا تھا کہ ان کے واپس آنے تک ہمیں یہیں رکنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خادم نے کچھ پیسے خاور کو دیے اور خاور ناشتہ لینے چلا گیا، اور خادم کچن میں چائے وغیرہ بنانے کے لیے چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد خاور ناشتہ لے آیا اور دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے، اور اتنے میں سر عارف کی گاڑی اسکول کے گیٹ پر آ رکی اور سر عارف اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ خادم نے جلدی اٹھ کر سر عارف کو سلام کیا، اور خاور بھی جلدی سر عارف کے لیے کرسی لے آیا۔ سر عارف نے خادم اور خاور سے کہا، یار آپ لوگ کیوں اٹھے، چلو شاباش، پہلے آرام سے ناشتہ کرو، اور مجھے یاد آیا کہ میں بھی تم لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا، وہ بھی لے لو، گاڑی میں ہی پڑا ہے۔ خادم اٹھا، جا کر گاڑی سے ناشتہ لے آیا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں خاور نے سر سے پوچھا، سر جی اس بندے کی طبیعت اب کیسی ہے جس کو آپ ہاسپٹل لے گئے تھے؟ سر عارف نے کہا، اللہ کا شکر ہے اس کی جان بچ گئی، ورنہ جیسے اس کا خون نکل رہا تھا میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کی حالت اب ٹھیک ہے، لیکن اس کو ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اور میں اسے ہاسپٹل سے سیدھا اس کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنے میں خادم چائے لے کر آیا اور سر عارف کو دیتے ہوئے وہی سوال کیا جو کچھ دیر پہلے خاور نے سر سے کیا تھا، تو سر عارف نے خادم کو بھی وہی جواب دیا جو خاور کو دیا تھا۔ اس کے بعد سر عارف نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا، وہ ملبہ دیکھ رہے ہو؟ خادم نے کہا، جی سر، ہم بھی ابھی اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سر نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہم نے اس عمارت کو دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے اور باتھ رومز بھی دوسری طرف بنا دیے ہیں، لیکن سب ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خادم اور خاور نے سر عارف کو گزشتہ رات کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور پھر خاور نے کہا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بابا کو جانتا ہوں جو ان ہوائی چیزوں کے بارے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سر نے کہا، یار مجھے تو ان باباؤں وغیرہ پر یقین نہیں ہے، یہ بس پیسے بٹورتے ہیں اور انسان کو سچ جھوٹ بتا کے بیوقوف بناتے ہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعی میں وہ بابا یہ سب ٹھیک کر دے گا؟ خاور بولا، پتہ نہیں سر، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو ان کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بابا واقعی میں قابل اور علم رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سر جلدی سے اٹھے اور خاور سے کہا، چلو پھر ان بابا کو لے کے آتے ہیں۔ خاور نے کہا، ٹھیک ہے سر، چلیں۔ پھر اس کے بعد سر نے خادم کو کہا، ہم وہ بابا کو لے کر آتے ہیں، تب تک تم ان مزدوروں کے پاس رہو۔ خادم نے ہاں میں سر ہلایا اور سر عارف خاور کے ساتھ چلے گئے۔ خادم مزدوروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر عارف کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ خادم جلدی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف گیا تو دیکھا سر عارف اور خاور کے ساتھ ایک بابا جی بھی گاڑی سے اتر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب اسکول میں آ گئے اور بابا جی نے کچھ دیر پورے اسکول کا معائنہ کیا، اور اچانک سے سیدھے اس ملبے کی طرف چلے گئے جو اس دیوار کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بابا جی ملبے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، چل جا یہاں سے، تو یہاں کیا کر رہی ہے، جلدی اٹھ اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ خادم خاور اور سر عارف بڑی حیرت سے یہ سب سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو اس جگہ پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس طرف دیکھ کر بابا جی بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور بابا جی دیوار پر دیکھنے لگے، اور پھر سر عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ بہت ضدی چیز ہے اور اس دیوار کے پیچھے رہتی ہے، لیکن یہ ملبے والی جگہ کو اپنی آرام گاہ سمجھتی ہے۔ ویسے تو اس طرح کی چیزوں کو گندی جگہ بہت پسند ہوتی ہے، لیکن اس ملبے پر اس کو بیٹھا دیکھ کر مجھے تھوڑی حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو صاف جگہ لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی کچھ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں سر عارف بولے، بابا جی آپ شاہد ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس ملبے کی جگہ پہلے باتھ رومز تھے، اور یہ ملبہ انہی باتھ رومز کا ہے۔ یہ سن کر بابا جی نے فوراً سر عارف کی طرف دیکھا اور بولے، اچھا، تبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جگہ اس کی آرام گاہ کیسے ہو سکتی ہے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے یہاں جو باتھ رومز ہے وہ اس کی آرام گاہ تھی، اور آپ نے اس کی آرام گاہ کو توڑ دیا، اس وجہ سے یہ زیادہ غصے میں ہے
اور پھر سر عارف نے باتھ رومز کے توڑنے کی وجہ بتائی اور سارے واقعات بابا جی کو بتائے۔ تو بابا جی نے سر عارف سے کہا، آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ اسکول آپ کا ہے اور اس چیز نے آپ کے اسکول کے باتھ رومز پہ اپنا بسیرا کر رکھا ہے۔ اتنے میں سر عارف نے کہا، پر بابا انہوں نے اس جگہ پر بسیرا کیوں کیا، جبکہ ساتھ والی پوری عمارت ان کے بسیرے کے لیے ٹھیک لگتی ہے کیونکہ وہاں کھنڈر، سناٹا اور اندھیرا ہوتا ہے، پر یہاں تو ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بابا جی بولے، ساتھ والی عمارت بالکل ان کے لیے بہتر ہے، لیکن ان کی آرام گاہ صرف گندی جگہ ہی ہوتی ہے۔ تو سر عارف نے کہا، تو بابا جی اس کا مطلب ہے اگر میں دوسری جگہ باتھ رومز بنا رہا ہوں تو کیا یہ لوگ اس جگہ بھی بسیرا کر لیں گے؟ بابا جی نے کہا، ضرور کر لیں گے، اگر آپ ان باتھ رومز میں صفائی نہیں رکھیں گے اور اندھیرا رکھیں گے، کیونکہ ان گندی چیزوں کو صرف گندگی ہی پسند ہوتی ہے، اور خاص طور پر انسانی پیشاب کی بدبو ان کو بہت پسند ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان پیشاب کر کے اس جگہ کو پانی سے نہیں دھوتا تو اس پیشاب کے سوکھنے کے بعد اس کی بدبو دور تک پھیل جاتی ہے، اور بار بار ایسا کرنے پر وہ جگہ پوری طرح سے ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس طرح ناپاک جگہ ان چیزوں کی آرام گاہ بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ چیزیں ناپاک رہنے والے انسانوں میں بھی اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، جن کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس انسان پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی پیشاب کر کے خود کو پانی سے صاف نہیں کرتے اور ایسے ہی ناپاک پھرتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسی جگہ کے قریب سے گزرتے ہیں جہاں آس پاس ہوائی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں اس انسان کے اندر سے آنے والی پیشاب کی بدبو کو سونگھ کر اس انسان کے پیچھے جانے لگ جاتی ہیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس انسان میں سما جاتی ہیں، اور ایسے ہی ان چیزوں نے آپ کے اسکول کے باتھ رومز کو اپنی آرام گاہ بنا لیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بچے ان باتھ رومز میں روز پیشاب وغیرہ کر کے پانی نہ پھینکتے ہوں، اور آپ نے بھی اس بارے میں توجہ نہ دی ہو، اور اوپر سے ان باتھ رومز میں رات کے وقت اندھیرا بھی رہتا ہوگا، اس وجہ سے وہ چیزیں تو پہلے سے ہی آپ کے ساتھ والی عمارت میں رہتی تھیں، اور ایسے میں ان کو زیادہ وقت نہیں لگا اس جگہ کو آرام گاہ بنانے میں۔ سر عارف نے کہا، جی بابا جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری ہی غلطی ہے، ہم سب ٹیچرز اپنے باتھ رومز کی تو صفائی رکھتے ہیں، پر کبھی بھی ہم نے بچوں کے باتھ رومز کی صفائی پر توجہ نہیں دی، اور اسی لیے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بابا جی نے کہا، چلو اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہمیں ان چیزوں سے اپنی جان چھڑوانی ہے اور ان چیزوں کو یہاں سے کہیں دور بھیجنا ہے، تاکہ اگر دوبارہ کبھی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو ان چیزوں کو یہاں آنے میں آسانی نہ ہو، اور اس سے پہلے آپ کو غلطی کو سدھارنے کا موقع مل جائے۔ یہ کہہ کے بابا جی نے کہا، مجھے اب ساتھ والی عمارت میں جانا ہے، اور ادھر جانے کے لیے اس دیوار سے پھیلانگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کیا؟ سر عارف نے کہا، جی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں باہر سے اس گراؤنڈ کے ذریعے جانا ہوگا جو اس عمارت کے دوسری طرف ہے۔ بابا جی نے کہا، چلو پھر۔ اس کے بعد بابا جی نے پوری اس عمارت کا معائنہ کیا، اندر اور باہر سے۔ اس دوران کئی طرح کی خوفناک آوازیں اور چیخیں سنائی دیتی رہیں۔